وہ اس لیے کہتا ہوں کہ شہر کی دھواں اگلتی سڑکوں، دھواں اگلتی گاڑیوں سے اور وہ جو خاص قسم کی ٹینشن ہے جو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمارے ملک میں، اس سے ہٹ کر ایک پرفضا مقام پہ بیٹھ کے ہم صرف علم و ادب کی بات کرتے ہیں تو ایک بہت اچھا تجربہ ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، صرف سیشن میں ہی نہیں، ایسے عام گفتگو میں کرسیوں پر بیٹھ کر ہم نے بہت کچھ سیکھا. بہت بڑے بڑے لوگوں سے یہاں ملاقات ہوئی، ڈاکٹر وزیر آغا، ڈاکٹر انور صدیق، ڈاکٹر ارش صدیقی، ڈاکٹر انوار احمد اور بے شمار لوگ ہیں. میں طالب علمی کے زمانے سے سیمینار دیکھ رہا ہوں اور بہت کچھ سیکھا ہے. تو ایک بہت خوبصورت فضا ہے، اس میں آپ بہت لطف بھی لیں گے. لیکن صرف گزارش آپ سے اتنی کرنی ہے، چونکہ یہ ذرا شہر سے دور ہے، ایک ایسی جگہ ہے، ممکن ہے بہت زیادہ سہولیات یہاں نہ ہو، آپ کو آپ کے گھر جیسا آرام، شہروں جیسا آرام نہ مل سکے، تو آپ یہ سوچ کر اس چیز کو نظر انداز کر دیں کہ یہ فضا، یہ ماحول اور یہاں اتنے علماء کا اجتماع یہ کسی ایک جگہ ممکن نہیں ہے. تو اگر کوئی بھی ایسی کمی ہماری طرف سے رہ جائے تو میں پیشگی آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. یہ آپ کی اتنی محبت ہے کہ اس موسم میں آپ لوگ آئے اور یہاں جمع ہوئے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہمارا یہ جو سیمینار ہے، اس میں ہم 7 تاریخ کو روانہ ہو کر ہم یہاں پہنچے، 11 تاریخ کو ہماری واپسی ہوگی اور یہ 3 دن جو ہے اس میں مختلف سیشن ہوں گے. ابھی یہ افتتاحی سیشن ہے، اس کے بعد ہمارا سیشن جو ہوگا وہ اردو شاعری کے حوالے سے ہوگا اور آج ہی کے دن جو اس کے بعد جو دوسرا سیشن کہیں گے وہ اردو نثر کے حوالے سے ہوگا اور کل پھر اردو نثر کے حوالے سے ایک سیشن ہوگا. اس کے بعد باقی سیشن پشتو ادب کے حوالے سے ہوں گے اور اس سے اگلے دن سندھی، بلوچی، سرائکی ہند کو اس حوالے سے سیشن ہوں گے اور آخری جو اختتامی سیشن ہوگا اس سیشن میں ہم ساری بحث کا نتیجہ حاصل کریں گے. یہ جو ساری بحث ہم نے کی، اس سے کیا نتیجہ نکلا، کیا نچوڑ ہے، وہ ہم کنکلوڈنگ سیشن ہوگا. اس طرح ہمارا یہ سلسلہ چلے گا. یہاں کھانے اور چائے کا خاص وقت ہے، اس پر وہ ایک بیل بجتی ہے، گھنٹی ہوتی ہے، تو اس مقررہ وقت پر بہتر ہوگا کہ ہم ادھر موجود ہوں اور جائیں تاکہ ہمیں پریشانی سمجھنا پڑے. کوئی مشکل ہو، کوئی پرابلم ہو، آپ ہمارے سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ باتیں ہیں. میں اس کے بعد استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر فقیرہ خان فخری، ڈائریکٹر ادارہ ادبیات اردو فارسی و لسانیات جامعہ پشاور سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اس سیمینار کی اہمیت اور اس کے مقاصد کے حوالے سے گفتگو کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں. استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر فقیرہ خان فخری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز شرکائے محفل، السلام علیکم. آج کی یہ تقریب جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، تحریری طور پر بھی آپ کو مل چکا ہے، 9/11 کے حوالے سے منعقد کی جا رہی ہے اور 9/11 بھی اس طرح کہ پاکستانی شعر و ادب پر 9/11 کے کیا اثرات پڑے. سب سے پہلے تو ایسی تقاریب کا انعقاد آسان بھی ہوتا ہے اور مشکل بھی ہوتا ہے. اس کے لیے وسائل چاہیے. وسائل کا مہیا ہونا، حاصل کرنا، یہ بھی ایک کوشش ہے، جد و جہد ہے. تو اس سلسلے میں میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر غلام قاسم بگجو صاحب کا کہ انہوں نے HSC سے ہماری بھرپور مدد کی اور اخراجات جو کہ ضروری اور لازمی ایک چیز ہے کسی تقریب کو کامیاب بنانے کے لیے، وہ مہیا کروائے اور اس ایسے موسم میں خود تشریف بھی لائے. میں ان کا بہت ہوئے ہر کریے کی داستان بن جایا کرتی ہے
آل احمد سرور بجا طور پر فرماتے ہیں، غزل اردو شاعری کی شاہکار اور اس کا آرٹ تلوار کی دھار کا آرٹ ہے۔ غزل زندگی کے داخلی اور خارجی امکانات سے بھرپور وہ صنف ہے۔ میرے خیال سے یہ غزل کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو میں کر کے اس طرف آتا ہوں۔ انہوں نے تجزیہ کیا ہے کہ ابھی تک غزل کس طرح سماجی حالات اور مسائل سے دوچار رہی اور ولی سے لے کر اب تک کس طرح اس غزل میں یہ سلسلہ جو پیدا ہوا۔ آج جس خطے پر آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس خطے نے مختلف ادوار میں ایسی کئی ہولیاں دیکھی ہیں جن کی ہولناک بازگشت آج کی فضا کو سوگوار کر دیتی ہے۔ 1739 میں نادر شاہ کا حملہ، 1757 میں احمد شاہداری، 1857 میں انگریزوں کا ظلم و ستم، 1947 کے فسادات اور پھر لمحہ موجود میں 9/11 کی تباہ کاریوں نے جن ہزاروں لاکھوں خونی کہانیوں کو جنم دیا، انہیں مورخین نے تو جس طرح قلم بند کیا سو کیا، اردو شاعری کی حساسیت نے بھی ان لہو روتی کہانیوں کو اپنی فکر کی اساس پر چڑھا کر یوں بیان کیا کہ 2 مصروں میں پوری تاریخ ختم ہو گئی۔ رمز و ایما اور اعجاز و اختصار کا یہی تو کمال ہے کہ وہ غزل کا ہتھیار بن کر کسی دل سوز واقعے کا پورا نقشہ صرف 2 مصرے میں کھینچ کر رکھ دیتا ہے، جبکہ مورخ برسوں لگا کر کسی اہم واقعے کو تاریخ کا حصہ بناتا ہے۔ جب میر کا دل دہلی کی بربادی اور بار بار گزرنے پر خون کے آنسو ہوتا ہے تو وہ بڑی سادگی اور دکھ سے اس کہانی کو یوں بیان کر دیتے ہیں، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نظر سوبن فرما چکا گیا۔ اعجاز و اختصار کی بہترین مثال ہے جس میں 1857 کے بے بس اور غلام ہندوستان کی داستان غم کو یوں بیان کر دیا ہے کہ دہلی کی بربادی کا پس منظر، جاننے والی خون روتی آنکھیں، خالی دامن، پوری جامعیت اور واقعیت کے ساتھ نظروں کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس حقیقت سے ہر ذی شعور آگاہ ہے کہ جب عصری صورتحال میں تغیر رونما ہوتا ہے تو عقائد، نصب العین، تصورات، روایات اور لفظیات سب میں تھوڑا بہت رد و بدل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں شاعر کا زاویہ نگاہ اور مزاج بھی بدلتا ہے، کیونکہ شاعر اسی جیتی جاگتی دنیا کا واسی ہے، اس لیے عصری تبدیلی سے اثر قبول کرنا فطری ہے۔ بقول ثنا اسی جہان کا واسی ہوں، کس طرح محمود گزرتے لمحوں کے آثرات سے نکل جاؤں۔ 11 ستمبر بروز منگل 2001 کی صبح دنیا کی سپر پاور امریکہ کی سرزمین پر پیش آنے والے واقعے تاریخ عالم میں ایسی خونی اور بدترین داستان رقم کر گیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کائنات ایسے ہزاروں لرزہ خیز واقعات کی گواہ ہے جس کی وجہ سے اقوام عالم انقلابات سے دچار